الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، گزشتہ مجلس میں اب حضرات کے سامنے اس سورت کا سب سے آخری واقعہ بیان کیا تھا، جس واقعے میں اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کی سفر کی کارگزاری بیان فرمائی تھی. سب سے پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے مغرب کی طرف کیا اور مغرب کے دشا کو فتح کرتے کرتے آخری کنارے پر پہنچے. وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا، پھر انہیں ایمان کی دعوت دی. پھر اس کے بعد مشرق کے کنارے تک پہنچے. مغرب کے کنارے کے بعد مشرق کا جو پورا کنارہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کے آخری کنارے تک پہنچے. وہاں بھی ایک قوم ملی، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، ایمان کی دعوت دی. پھر اس کے بعد اکثر مفسرین کی رائے یہ تھی کہ تیسرا سفر حضرت کا شمالی جانب، جس کو بولتے دکشنی کی طرف ہوا، جہاں حضرت کو ایک قوم ملی جو نہ اشارے سمجھتی تھی نہ کوئی زبان سمجھتی تھی، لیکن ترجمان کے ذریعے سے اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے سامنے ایک درخواست کی تھی کہ ہمارے اس علاقے میں ایک قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں،
یہ بڑی فسادی قوم ہے اور اتنا فساد مچاتی ہے، اتنا ہمیں حیران پریشان کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تنگ آ گئے۔ آپ کو اللہ نے حکومت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر اعتبار سے اسباب وسائل دیے ہیں۔ ہماری آپ سے درخواست اور ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمارے ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں، تاکہ اس دیوار کی وجہ سے یہ ہمیں حیران و پریشان نہ کر سکے، اور اس کے بدلے میں آپ ہم سے کوئی ٹیکس لینا چاہے تو ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو اس پر حضرت ذوالقرنین نے انہیں یہ کہا کہ اللہ نے مجھے مال دولت تو خوب دیا ہے، مجھے آپ کے مال دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ قوت کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، مزدوری کے اعتبار سے آپ میرا ساتھ دیجیے۔ چنانچہ قوم نے ان کا ساتھ دیا، پھر لوہے کے تختے اور لوہے کی پلیٹیں لا کر دونوں دیواروں کے بیچ میں اس لوہے کی پورے تختے لائے گئے، پھر اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اس دیوار کو مضبوط کر دیا، جس کو سد ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ بتایا تھا کہ یہ جو قوم تھی جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج ہے، جو فسادی قوم ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں، کون سے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، کیا ہے؟ اس کے متعلق بہت ساری باتیں عوام میں بھی چل پڑی ہیں۔ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ یاجوج ماجوج یہ انسان نہیں ہے، ایک عجیب مخلوق ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگوں میں ایسی باتیں بھی اس کے تعلق سے مشہور ہے کہ یہ اتنے چھوٹے قد کے ہیں کہ ایک بالش، ایک وینت کے ہے، کوئی تو 1.5 بالش کا ہے اور کوئی زیادہ ایک لمبا ایک ہاتھ کا ہے۔ یہ بھی باتیں غلط ہیں، بلکہ یہ بھی عام انسانوں کی طرح انسانوں کی قد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تیسری ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان کو اوڑھتے اور ایک کان کو بچھاتے ہیں۔ چوتھی ایک بات مشہور ہے ان کے تعلق سے کہ قدرت نے ان کی غذا کے لیے، ان کی خوراک کے لیے مچھلیوں کا ایسا انتظام کیا ہے کہ سال بھر میں 2 مرتبہ مچھلیاں ان کے لیے دریا سے نکلتی ہیں، اور مچھلیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ایک آدمی 10 دن اور 10 رات تک اس پر چلے تب بھی اس کا فاصلہ ختم نہ ہو۔ اور ایک روایت آپ نے بہت سنی ہوگی، حضرت کعب احبار کا ایک قول ہے، کوئی حدیث نہیں لیکن عوام میں بہت مشہور ہے، لوگ اس کو بار بار کہتے بھی ہیں کہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے، حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ہے، تو یاجوج ماجوج کا جو سردار ہے روزانہ صبح ہوتے ہی اپنے قوم کو لے کر اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور پھر شام ہوتے ہوتے دیوار اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ بیچ میں سے سورج کی کرنیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کا سردار کہتا ہے کہ بھئی اب چلو، اب ہم کل تھک گئے ہیں، کل صبح میں پھر سے اس کو کھود لیں گے۔ لیکن جب صبح ہوتی ہے پھر دیکھتے ہیں تو واپس وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کھودتے رہیں گے، صبح میں آئیں گے تو واپس سے دیوار مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن ایک مرتبہ جب اللہ چاہیں گے اس دیوار کو کھولنا، تو اس وقت ان کا سردار شام کے وقت یہ کہے گا کہ بھئی انشاءاللہ آج ہم کل اس دیوار کو کھود دیں گے۔ پھر جب دوسرے دن جب صبح میں آئیں گے تو اس انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار اتنی پتلی باقی رہے گی، اور اس کو توڑ دیں گے، اور پھر توڑ کر پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور فساد مچائیں گے۔ اس روایت کے تعلق سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت کعب احبار ایک صحابی ہے، یہ یہودی بہت بڑے عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابہ کرام کی فہرست میں ان کا شمار ہو گیا، لیکن ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوستی یاری تھی صحابہ کی آپس میں۔ جب آپس میں بیٹھتے تھے تو اپنی پرانی باتیں یہودیوں کے زمانے میں جو چلتی تھی اسرائیلی روایت ان کو سنایا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک روایت ایسی بھی ان کو سنا دی، تو کسی نے ان کی اس روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے لوگوں میں بیان کر دیا۔ تو یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی اسی باتیں کہتا ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث کے تعلق سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب و غریب فرمان ہے، زبردست، کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی آدمی میری طرف کسی غلط بات کو منسوب کرے گا، میری طرف نسبت کرے گا کہ حضور نے فرمایا اور وہ بات میں نے نہیں کہی، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب دیکھیے واٹس ایپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کوئی یہ آیا کہ میرا آقا کا فرمان ہے، پیارے حضور کا فرمان ہے، حالانکہ اس کی کوئی ہاتھ پیر اس کے نہیں ہوتے ہیں، کون سی حدیث میں ہے، کون سی کتاب میں، ہم اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں، اور پھر نیچے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ثواب سمجھ کر آگے شیئر کیجیے، ثواب ملے گا، کیا ہوگا؟ آدمی اپنی جہنم کو آباد کر رہا ہے۔ اس لیے حدیث کے معاملے میں بڑی تحقیق کی ضرورت ہے،
کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے جب تک کسی عالم سے تحقیق نہ ہو جاوے ہمارے واٹس ایپ پر ہم اس کو آگے شیئر نہیں کریں گے۔ بہرحال تو یہ بہت ساری باتیں یاجوج ماجوج کے بارے میں جو مشہور ہے سب بکواس ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ کچھ روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو صحیح ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی ایک روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف کی بھی روایت ہے۔ اس کی راویہ ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ پیارا آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرما تھے۔ رات میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آنکھ کھل گئی اور پیارے آقا کا چہرہ اتنا لال تھا کہ ایک دم عجیب و غریب لال تھا، اور پھر زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھا، اور اس کے بعد حدیث شریف کے الفاظ ہے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمِ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ وَحَلَّقَ 90 أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ عربوں کے لیے اس برائی سے، اس شر سے عربوں کے لیے ہلاکتی اس شر سے جو قریب آ چکی ہے۔ اور پھر حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا، پھر اللہ کے سب نے حلقہ بنایا، اتنا سوراخ ہو گیا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری شریف کی بھی روایت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ حقیقت میں سوراخ اتنا ہو چکا ہے اللہ کے رسول کے زمانے سے اس دیوار کے اندر، اور بعضوں کا کہنا مفسرین کا یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشین گوئی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آئندہ زمانے میں عربوں پر بڑے بڑے آفات و فتنے آنے والے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ دیوار یہ بھی جب ٹوٹے گی اس وقت بھی بڑے بڑے فتنے آئیں گے، تو اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان ہے جو بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، جب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے اٹھاؤ تمہاری امت میں سے جہنمیوں کو، جہنم کی پوری کھیپ نکالو، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دریافت کریں گے، پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں کو نکالوں، تو کہیں گے باری تعالیٰ کہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ جب صحابہ کرام یہ الفاظ سنے تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ نبی اللہ 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی، تو یہ تو کیا ہوگا ہمارا؟ تو اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 999 جو جہنمی ہوں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک جنتی تمہاری امت میں سے ہوگا۔ تو یہ بھی اس سے یہ پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زبردست ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے 10 حصے بنائے ہیں، اس میں 9 حصے میں یاجوج ماجوج ہے اور باقی ایک حصے میں پوری دنیا کی انسانیت ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی۔ اب یہ کون ہیں؟ کنز العمال کی روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان۔ اس میں ایک بیٹا تو جو ان کے نبی پر ایمان، اپنے باپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا وہ تو وہیں ڈوب گیا تھا، اس سے کوئی نسل نہیں چلی۔ اس کے بعد جو 3 جو اولاد تھی ان سے پوری دنیا میں نسل چلی، چونکہ سب سے دنیا آباد کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو سب لوگ ختم ہو گئے تھے، کشتی میں 80-82 لوگ جو کشتی میں سوار تھے وہی بچ گئے تھے۔ اب اس میں 3 بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے بھی تھے، لیکن اس کے اندر 80-82 لوگوں میں سے کسی کی نسل نہیں چلی، ان 3 بیٹوں سے نسل چلی۔ اس میں جو سام جو ان کے ایک بیٹے تھے ان سے یہ عربوں کی اولاد ہے، ان سے جو پیدا ہوئے آج وہ عرب ہے۔ لیکن حام جو ان کے دوسرے بیٹے تھے ان سے جو نسل چلی وہ آج حبشی کہلاتے ہیں، افریقہ میں جو حبشی ہے انہی کے اولاد میں سے۔ اور تیسرے جو بیٹے یافس یہ انہی سے یاجوج ماجوج ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے یہ ان کے تیسرے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس ہے، انہی کے اولاد ہے یاجوج ماجوج۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان ہے، کوئی اور عجیب و غریب مخلوق نہیں ہے جو عوام میں جس کا تاثر ہے، جو مشہور ہے۔ اب بعض مفسرین نے کہا کہ اب یاجوج ماجوج یہ یافس کے نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس کی اولاد ہے، یہ کہاں ہے؟ میں نے پہلے بات کہی کہ قرآن کریم نے اس کو کہیں بیان نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں تحقیق کے ساتھ تو کوئی آدمی ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ پوری دنیا میں فلاں جگہ پر یاجوج ماجوج ابھی ہے، لیکن کچھ تاریخ حضرات نے اس کو لکھا ہے، 4 قول لکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ
چین اور روس کے درمیان میں جو ایک علاقہ ہے منگولیا، وہ ایک ملک ہے، اس ملک میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یاجوج ماجوج کے لوگ ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، میگھالیہ ایک علاقہ ہے، اس میں جو جو علاقے میں جو رہنے والے جو میگ لوگ ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی بڑے عالم علامہ حضرت علامہ نور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق یہ لکھا ہے کہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھا۔ ایک کتاب کو اگر ایک مرتبہ سرسری دیکھ لیتے، پڑھتے نہیں، تو 40 سال تک وہ چیز بھولتے نہیں تھے اس کتاب سے۔ اگر اس کو دیکھ کر صحیح سے پڑھ لیتے تو پوری زندگی اس کتاب کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ اتنا بڑا زبردست ان کا حافظہ تھا، لیکن عجیب بات یہ بھی کہ حافظ نہیں تھے وہ، اتنا بڑا حافظہ ہونے کے بعد بھی حافظ نہیں تھے۔ تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے یہ انگریز لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے، ان کی تفسیر، ان کی تحقیق کے مطابق۔ بہرحال کوئی بھی ہو، یہ یاجوج ماجوج کے لوگ، یہ انگریز ہوئے یا تو پھر منگولیا ہو، کوئی بھی ہو، بہرحال یہ ایک انسان ہے جو دنیا کی کسی کی آبادی میں بس رہے۔ اب مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کے اندر 2 حصے ہیں۔ ان نے یاجوج ماجوج میں ایک حصہ جو ہے بڑا فسادی ہے، جن کے متعلق یہ شکایت کر رہے تھے یہ لوگ کہ یہ بڑے حیران پریشان کرتے ہیں۔ انہی فسادی یاجوج ماجوج کے لیے وہ دیوار بنا دی گئی، جن کو اللہ رب العزت نے دیوار کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ لیکن ایک حصہ یاجوج ماجوج کا وہ ہے جو فسادی نہیں ہے، جو ابھی بھی دنیا کے کسی علاقے میں ہیں، لیکن ہم تحقیق کے ساتھ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ فسادی جو یاجوج ماجوج کے لوگ ہیں، جو ایک حصہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے دیوار کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ جب اللہ چاہے کہ وہ دیوار ٹوٹے گی اور پھر وہاں سے اونچائی سے پھسل کر باہر نکلیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اب یہ کب نکلیں گے، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں سن لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے قرب قیامت سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اب دجال آنے کے بعد کیا کرے گا، اور اس صورت کی تفسیر میں شروع میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس دجال کو اللہ کیسا پاور دے گا، پوری دنیا پر جو اس کو کنٹرول ملے گا، عجیب و غریب کنٹرول ہوگا۔ اس کی تفسیر، اس کی کچھ باتیں تفسیر میں آ گئی۔ اب اس دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے، اتاریں گے، چونکہ ان کے اپنے زمانے میں اللہ رب العزت نے انہیں 2 بار حیات ہی میں موت دیے بغیر آسمان میں اٹھا لیا ہے۔ اب دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ 2 بار انہیں دنیا میں آسمان پر اتاریں گے۔ یہ روحانیت کے سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، اور دجال یہ مادیت کے سب سے اونچے مقام پر ہوگا، یہ انہیں قتل کریں گے۔ اس زمانے میں حضرت مہدی علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، لیکن حضرت مہدی علیہ السلام پہلے آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن دونوں 5 یا 7 سال کا زمانہ ایسا ہوگا جس میں دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ اس زمانے میں 2 بڑے بڑے فتنے نکلیں گے۔ ایک تو دجال کا فتنہ ہوگا، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لوط پر جا کر ختم کر دیں گے اس کو۔ اس دجال کے ختم ہونے کے بعد، قتل ہونے کے بعد، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اب میں ایسی قوم نکالوں گا جس کا مقابلہ کرنے کی تمہاری امت پہ طاقت نہیں ہوگی۔ تو فرمائیں گے یا اللہ رب العزت میں کیا کروں؟ کہا کہ آپ اس زمانے کے لوگوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جائیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں ہوں گے، اس علاقے کے لوگوں کو کوہ طور پر لے کر چلے جائیں گے، اور بقیہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے پہاڑ پر چلے جائیں گے۔ جب سارے لوگ مسلمان پہاڑ پر چلے جائیں گے، اس وقت اللہ رب العزت اس قوم کو یاجوج ماجوج کو نکالے گا۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، اتنی زبردست طریقے سے نکلیں گے، پہاڑ کی اونچائی سے پھسل کر وہاں سے آئیں گے، اور اتنے زیادہ ہوں گے، میں نے بتایا نا کہ پوری دنیا ان سے بھر جائے گی، پوری دنیا ان سے بھر جائے گی۔ اب یہ اتنا فساد مچائیں گے، اتنا شر مچائیں گے، اور اتنا کھائیں گے کہ اتنی مہنگواری اس کے کھانے کی وجہ سے بڑھ جائے گی کہ اس زمانے میں بیل، گائے کی جو بھینس کی جو منڈی ہوتی ہے، وہ 100 دینار میں بکے گی، اتنی مہنگائی ہو جائے گی، چونکہ کھانے پینے والی قوم ہوگی، اتنا کھائے گی، اور تعداد بھی زیادہ ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ جب یہ گزریں گے، اب بہت لمبی ان کی قوم ہوگی، ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ، ایک جو جھیل ہے وہاں سے گزرے گا، بہت بڑی جھیل ہے، ندی ہے، یہ جب وہاں سے گزریں گے اس کا پورا پانی پی جائیں گے، پوری ندی سوکھی کر دیں گے، اب آگے نکل جائیں گے۔ اس قوم کا جو دوسرا حصہ ہوگا، جب وہاں سے گزرے گا تو کہے گا کہ یار کبھی یہاں بھی پانی ہوا کرتا تھا، حالانکہ ان کے اگلوں نے اسی کو پیا ہے، لیکن اتنی تعداد ہوں گے کہ
پچھلے حصے کو وہاں پہنچتے پہنچتے اتنی دیر لگ جائے گی، اتنی لمبی قوم ہوگی۔ اب اس کے بعد جب یہ پانی بھی پی جائیں گے، سارا کھانا پینا ختم کر دیں گے، تو اس وقت یہ زمین میں جب فساد مچائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، تو انہیں ختم کر دے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہوگا کہ ان کے بغل میں یا ایک عجیب و غریب وائرس آئے گا جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ وہ بحیرہ طبریہ سے پار ہو کر وہ ایک سوچیں گے کہ ہم نے زمین والے سب کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ سب پہاڑ پر چلے گئے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو جب وہاں سے گزریں گے تو پھر وہ کہیں گے ہم نے تو زمین میں سب کو ختم کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کو بھی ختم کر دیں گے۔ چنانچہ وہ اپنے تیروں کو آسمان پر چھوڑیں گے، تو اللہ رب العزت بھی کیا کریں گے، ان کے تیر کو خون کے ساتھ لت پت کر کے واپس بھیجیں گے، تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی اب جب یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سب لوگوں کو مار دیں گے۔ اتنی زیادہ ہوں گے کہ جب یہ سارے مسلمان نیچے آئیں گے پہاڑ سے تو ایک زمین کی ایک جگہ بھی خالی نہیں ہوگی، پیر رکھنے کی اتنی کثیر تعداد میں لاشیں پڑی ہوگی ان کی، اور اتنی تعفن اور بدبو پھیلے گی کہ مسلمان وہاں کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ پھر سے دوبارہ دعا کی جائے گی تو ان کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت جو ہے آسمان سے ایسے عجیب و غریب پرندے بھیجیں گے جن کی گردیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوگی، اور یہ اونٹ کی گردنوں کے والے پرندے ان کو اپنی چونچوں میں پکڑ پکڑ کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ اب سمندر میں ڈالنے کے بعد بھی بدبو ختم نہیں ہوگی، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں بارش پھیلائیں گے۔ بارش اتنی برسے گی کہ بارش کی وجہ سے بارش انہیں بالکل صاف کر دے گی، اور صفائی کی وجہ سے پوری زمین بالکل صاف ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ اپنی قدرت سے کریں گے، اس کو صاف کر دیں گے۔ جب صاف ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کا یہ فتنہ یاجوج ماجوج کا ختم ہو جائے گا۔ پھر اس وقت اللہ رب العزت زمین کو پھر حکم دے گے کہ اب تم دوبارہ اپنی برکتوں کو ظاہر کر۔ اب ہی اس کے بعد کا جو زمانہ ہوگا یاجوج ماجوج کے ختم کے بعد، پہلے دجال ختم ہوگا، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج ختم ہوگا، اس کے ختم کے بعد پھر دوبارہ اللہ رب العزت زمین کے اندر برکتوں کو ظاہر کریں گے۔ ایسی برکتیں ہوگی کہ ایک ڈاڈم، ایک انار، یہ اس کی ایک انار پورے قبیلے کے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک انار کے دانے، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے چھلکے کو چھتری بنا کر سایہ کریں گے۔ ایک اونٹنی کا دودھ، ایک گائے کا دودھ اور ایک بکری کا دودھ جو ہے پورے قبیلے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنی ساری برکتیں ہوگی۔ قرآن کا تو ہے نا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر زمین میں، بستی میں، محلے میں لوگ ایمان اور زندگیوں میں تقوی آ جاوے، اللہ آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے لیے نازل فرمائیں گے۔ تو زمانہ پھر دوبارہ آئے گا، یہ زمانہ 40 سال تک رہے گا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مسلمان کے اندر سستی آنی شروع ہوگی، واپس سے پھر ان کے اندر سے اللہ کی نافرمانیاں بڑھے گی، تو پھر اللہ دوبارہ دھیرے دنیا کے اندر کفر کا غلبہ ہوگا۔ اب جب کفر کا غلبہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ قیامت نازل کرنا چاہیں گے تو اس وقت ایک ہوا چلائیں گے جس ہوا کی وجہ سے جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوں گے ان کے بغل میں ایک گلٹی گانٹ پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے وہ سب مسلمان جو صحیح مسلمان تھے، حقیقی معنی میں ایمان والے تھے، سب مر جائیں گے، اور پوری دنیا پر کفر کا غلبہ ہو جائے گا۔ جب پوری دنیا پر کفر کا غلبہ ہوگا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے گا، پھر اللہ اس وقت قیامت کو نازل کر کے سور پھونک دیں گے۔ بہرحال یہ پوری کچھ تفصیل تھی، اور بھی اگر آپ تفصیل سننا چاہیں تو بہت ساری کتابیں، قیامت کی نشانیاں، دیکھی ہوئی دنیا، یہ ہمارے استاد محترم کی کتاب ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے انفرادی مطالعے میں، پڑھنا بھی چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہوئے کہ قیامت سے پہلے کیسے کیسے فتنے آنے والے ہیں، ایک زمین سے جانور بھی نکلنے والا ہے، وہ جانور کیسا ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو سننی ہے، اس کی کتاب کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بھئی یہ کیسے عجیب و غریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 15 سال پہلے اسی پیشن گویا بیان کی ہے جو قیامت سے پہلے ہونے والی، اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ پیشن گویا کیوں بیان کی؟ تاکہ اس زمانے کے لوگ اس پیشن گوئی کو سن کر اس زمانے میں صحیح طریقے سے زندگی گزار کر اپنے لیے کچھ لائیہ عمل طے کر سکیں۔ بہرحال جب اسی کو آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ دیوار جب ٹوٹے گی تو پھر یہ جھوک در جھوک نکلیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر اتنی بھیڑیں گے کہ ایک دوسرے پر چڑھیں گے، پھر اللہ انہیں ختم کر دے گا۔ یہاں اس رکوع کے اوپر قرآن کریم کے اندر جتنے بھی واقعات تھے سارے واقعات کو اللہ نے بیان کر دیا۔ اب اخیر رکوع میں اللہ رب العزت آخرت کے اندر کافروں کا کیا انجام ہوگا اور ایمان والوں کا کیا انجام ہوگا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں دو چیزیں بیان کی،
کہ آخرت کے اندر کافروں کا کوئی وارث نہیں ہوگا. جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں ان کا آخرت میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ان کا وارث نہیں ہوگا، ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس کو اس آیت میں بیان فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ یہ کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا ہے، کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قیامت کے دن ان کے کوئی سفارشی ہوں گے. نہیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، سن لو ہم نے ان کے لیے، ان کافروں کے لیے بطور مہمانی کے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. دیکھیے نزلہ کہتا ہے مہمانی. اب مہمانی تو کسی اچھی چیز کی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت بطور مذاق کے انہیں کہہ رہا ہے کہ تم نے دنیا میں میرے ساتھ شرک کیا، میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا، کسی اور کی پوجا کی، کسی اور کی عبادت کی. آج آ جاؤ، مذاق کے طور پر اللہ کہیں گے آ جاؤ ہماری مہمانی میں، جہنم تیار ہے اور اس جہنم کے اندر تم مزے اڑاؤ عذاب کے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یہ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ان کافروں کے لیے بطور مہمانی کے جہنم تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا ان کافروں کا. دوسری بات، ان کافروں کو دنیا میں انہوں نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں، پونیا والے جو کام جس کو بولتے ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں اسکولیں بنائی، رفائی کام کیے، کرتے ہیں. اسلام مذہب کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں بڑے بڑے رفائی کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے دواخانے کھول رہے ہیں، بڑے بڑے اسپتالیں کھول رہے ہیں، کیسے کیسے خدمت کے کام کر رہے ہیں اور اس کو نیک سمجھ رہے ہیں اور اچھا بھی گمان کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو اس عمل کا ایک ذرتی برابر بھی بدلہ نہیں ملے گا. اور کیسا بدلہ تو نہیں ملے گا، لیکن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے. بغیر وزن کے کتنے بھی آرگیومنٹ کریں گے لیکن وزن ہی نہیں ہوگا، چونکہ ان کے پاس عمل کو قبول کروانے کے لیے جو ضروری ہے، کیا ایمان ضروری ہے، وہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس. ایمان نہیں ہے. بغیر ایمان کی دنیا میں کتنے بھی آدمی اچھے کام کر لے ہوئے، قیامت کے دن مرنے کے بعد اس عمل کا ذرہ برابر بھی اسے بدلہ نہیں ملے گا. دنیا میں ان کی واہ واہ ہو جائے گی، لوگ انہیں تعریف کر لیں گے، گریڈ مل جائے گا، ان کا نام ہو جائے گا، لیکن مرنے کے بعد ذرہ برابر بھی اس کا بدلہ نہیں ملے گا. ایک مرتبہ جو ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ ایک صحابہ کی جماعت کے ساتھ ایک پادری کے پاس سے ان کا گزر ہوا. پادری پوپ جو یہودیوں کی تبلیغ کرنے والے، اتنا وہ پادری عمر کے حساب سے اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ بوڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کی جو پلکیں سفید ہو گئی تھی اور اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ پوری آنکھیں چھپ گئی تھی. جب اس کو دیکھنا ہوتا تھا تو پلکیں ادھر کرتا پھر وہ دیکھ سکتا تھا، اتنا بوڑھا اور کمزور ہو گیا. جب اس کو دیکھا تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المؤمنین کیوں رو رہے ہو، یہ تو پادری ہے، مسلمان نہیں ہے. کہا کہ میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ انہی کے متعلق قرآن میں آیت نازل ہوئی، هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ قیامت کے دن بات چہرے ایسے ہوں گے جنہوں دنیا میں خوب تھکے ہوں گے، خوب اپنے آپ کو تھکایا ہوگا اپنے دین کی تبلیغ میں، لوگوں کی سیواؤں میں، لیکن قیامت میں ان کا بدلہ کیا ملے گا کہ ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں ڈال دیا جائے گا. کچھ بھی ان کا بدلہ نہیں ملے گا. دنیا میں کچھ مدتوں کے لیے خوش ہو جائیں گے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان کی برباد ہو جائے گی. اس لیے میں رو رہا ہوں. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ہم انہیں بتائیں کہ جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں، الذین ضل سعیہم، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں فیل ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اچھا کام نہیں کر رہے. تمہارا اعمال اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ یہی لوگ ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا جنہوں نے ہماری رب کی آیتوں کی نشانیوں کو جھٹلایا اور میری ملاقات کو جھٹلایا. ہم ان کے سارے اعمال کو بیکار کر دیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت دن ہم ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں کریں گے. مفسرین نے عجیب بات یہ بھی لکھی ہے کہ جس عمل میں اخلاص نہیں ہوتا اور جس عمل کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا، وہ عمل کا وزن قیامت میں نہیں ہوگا. ایک تو ایمان نہیں ہے اور ایک اخلاص نہیں ہے. ایمان ہے اور اخلاص نہیں ہے تو اس کا بھی وزن نہیں ہوگا. مسلمان ہے، ایمان والا ہے، کام کر رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اس کا بھی وزن نہیں ہوگا. آگے بات آ رہی ہے، اس میں آپ بتاؤں گا اخلاص کی کتنے درجات ہیں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ انہی کا بدلہ جہنم ہے
ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو اس کا بدلہ جہنم دیا۔ یہاں تک کافروں کا انجام بیان ہوا۔ اب ان الذین سے ایمان والوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، جو انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں انہیں مہمانی کے طور پر جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی میں کوئی آدمی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پھر بھی اسے کچھ نہیں مل رہا ہے تو اسے غمگین اور افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی زندگی بدلے لینے کی جگہ نہیں ہے۔ فرما رہے کہ جنت میں مرنے کے بعد اللہ مہمانی کے طور پر اس کو جنت الفردوس میں اللہ اس کو پہنچائیں گے۔ اور یہ کون سی فردوس ہے معلوم؟ جنت الفردوس، کہ جنت میں جو بہت سارے درجات ہیں، سب سے اونچا درجہ یہ جنت الفردوس کا ہے، جس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جنت الفردوس وہ جنت کا وہ درجہ ہے کہ جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جس کی سیلنگ اور جس کی چھت کون سی ہے؟ رحمان کا عرش ہے۔ اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں جنت کا، جہاں سے جنت کی نہریں جہاں سے پھوٹتی ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی دعا مانگے تو کیا مانگے اللہ سے؟ جنت الفردوس مانگے، اس لیے کہ جس کے اوپر رحمان کا عرش ہوگا اور جس کے نیچے یہ ہوگا، اس کو اللہ کا دیدار کرنا کتنا آسان ہوگا، جب چاہے گا وہ اللہ کا دیدار کر سکے گا۔ تو اللہ ان ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو مرنے کے بعد بطور مہمانی کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گی۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، لیکن وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ایک زبردست عجیب و غریب ایسی جگہ پر جاوے جہاں کوئی نہیں جاتا ہے، ایسی پکنک سینٹر پر، پکنک اسپاٹ پر جاوے اور کروڑوں روپے خرچ کر لے پھرنے کے اندر کچھ دن، لیکن پھر کیا ہوگا؟ چلو اب تو کنٹال گئے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آدمی کہیں گھومنے چلا گیا، پھرنے چلا گیا، کتنے دن اچھا لگے گا؟ 2 دن، 5 دن، مہینہ، 10 مہینے۔ تو آپ کو یہ کہے کہ جنت میں آدمی جائے گا اور جنت کی جو زندگی ہے جہاں نو اینڈ کوئی کنارہ نہیں اس کا، تو آدمی کبھی اکتا سکتا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے جنت ایسی بنائی کہ آدمی وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہے گا۔ اللہ جس انسان کو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ انسان کی نفسیت کو نہیں جانتا تھا۔ ایسا نہیں کہ جنت میں تو دھوپ نہیں ہے یار، یہاں دنیا میں تو ہم سردی میں دھوپ لیتے تھے، دھوپ لینے جانا ہے، نہیں، انسان چاہے گا ہی نہیں وہاں سے باہر نکلنا۔ اللہ نے ایسی جنت بنائی ہے، لا یبغون فیہا حولا، کہ ہم جنت ایسی بنائی ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو آدمی ایک مرتبہ جنت میں انٹری کر لے گا پھر کبھی وہاں سے نکالا نہیں جائے گا اور نہ وہاں سے وہ نکلنے کی خواہش کرے گا۔ یہاں ایمان والوں کا انجام بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت آگے کی آیت میں اپنی قدرت کی اور اپنی ایک صفت عجیب و غریب صفت بیان کر رہے اپنے علم کی۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ رب العزت یعنی میرے رب کی کلمات، میرے رب کی تعریف کے لیے اگر دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر ہیں سارے کے سارے سمندر روشنائی ہو جائے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ عجیب و غریب، کوئی آدمی دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا علم والا ہو، نالج والا ہو، ایجوکیشن والا ہو، معلومات والا ہو، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ اللہ کے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی ایسی ایسی تعریفیں ہیں اور اللہ کے پاس اللہ کی تعریف کے لیے ایسے ایسے کلمات ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی دریا ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ 71% دنیا میں پانی ہے، 71% اور 29 یعنی 29% زمین ہے۔ اب 71% جو پانی ہے وہ پورا کا پورا پانی سیاہی بن جاوے، روشنائی بن جاوے، صحیح بن جاوے، اور پھر جتنے بھی درخت ہیں سارے کے سارے درخت قلم بن جاوے۔ ایک بندہ اس قلم کے ذریعے سے اللہ کی تعریفوں کو لکھنا شروع کرے، اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہوگی، سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت ختم ہو جائے گی، لیکن میرے اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کس کی پوجا کر رہے ہو، جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس کی تعریف کے لیے بھی دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے اس کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے اس کی مدد کے لیے کتنے ہی سمندر کو سیاہی بنا لیا جاوے لیکن کبھی میرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں. کیا کہا؟ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، فرق اتنا ہے کہ میرے پاس میرے رب کی وحی آتی ہے. کیا وحی آتی ہے؟ کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود اور تم سب کا خدا ایک ہے. یہ وحی میرے پاس آتی ہے. باقی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. اصل میں یہاں ایک عجیب و غریب مضمون کی طرف اشارہ ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن مختصر یہ کہہ دوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام نور ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے انما انا بشر مثلکم. اللہ رب العزت اپنے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم وسلم کی زبانی اپنی تعریف، اپنی ڈیفینیشن کروا رہے ہیں، اپنی اوળکھان کروا رہے ہیں کہ تم کون ہو. کہو لوگوں کو انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہوں. اس لیے میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے، میری اولاد بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ کسی فرشتے نے شادی کی ہو؟ فرشتہ ایک نور والی مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا ہے. اللہ کے نبی اسلام نورانی ضرور ہے لیکن نور نہیں ہے. سنیے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان ہونے کے ساتھ ساتھ نورانی انسان ہے، اور جس تعلیمات کو لے کر آئے ہیں، جس کتاب کو لے کر آئے ہیں، جن ہدایات کو لے کر آئے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں نورانی ہیں. وہ خود نور نہیں ہے، وہ تو انسان ہے. اگر انسان نہ ہوتے تو پھر ان کی شادی نہ ہوتی، بیمار نہ ہوتے، ان پر حالات نہ آتے. لیکن آپ نے دیکھا کیسا حالات آئے، بیمار بھی ہو، سب کچھ کیا. نبی آپ ان سے کہیے اپنے بارے میں کہ میں بھی ایک انسان ہوں، لیکن آپ انسانوں میں اور میرے میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے. تاکہ اس سے ایک عجیب بات یہ بھی نکلی کہ یہ عقیدہ ہمارا قرآن بیان کر رہا ہے. اب قرآن کے علاوہ کوئی آدمی کوئی اور بات کو پیش کرے نبی کے نور ہونے پر، ہم اس کو نہیں مانیں گے. قرآن خود کہہ رہا ہے، خود اللہ کے رسول اس بات کو بیان کر رہے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح کی انسان ہوں، لیکن انسان کیسا ہوں؟ نورانی انسان ہوں. جس بات کو لے کر آیا ہوں، جس چیز کو لے کر آیا ہوں، جو بھی آدمی اس کو اختیار کرے گا خود نورانی بن جائے گا. قرآن نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میں تمہارے پاس نور لے کر آیا ہوں. نور سے مراد قرآن شریف ہے، کتاب مبین قرآن شریف ہے. تو یہ نور ہے. خود ان کی ذات یہ کوئی وہ نور نہیں ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی بہت ساری باتیں ہیں. بہرحال اتنا سمجھیے کہ پیارا آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی انسان کی طرح کے انسان ہے، لیکن ان پر وحی آتی ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اس آیت کی شان نزول میں مفسرین نے 2-3 واقعے نقل کیے ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے کہ میں جہاد کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جہاد کرنے کے درمیان میں میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی میری تعریف کرے، تو کیا میں یہ چیز صحیح ہے میرے لیے؟ یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ، ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہا کہ نبی اللہ، میں جب نماز پڑھتا ہوں اکیلے کمرے میں، روم میں، لیکن میرا دل میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی آ کر مجھے دیکھے تاکہ میں اپنی نماز کو لمبی کر دوں، تو کیا میرے لیے صحیح ہے؟ ایسی کچھ باتیں صحابہ کرام کی اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش آئی تو اللہ کے رسول چپ ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا. پھر اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، فمن كان يرجو لقاء ربه، کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی تمنا کرتا ہے، جسے یقین ہے کہ آخرت ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. معلوم ہوا کہ عبادات کے اندر کسی کو دکھاوے کے لیے کرنا یہ بھی شرک ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ولا یشرک بعبادت ربه احدا. ایک شرک تو وہ ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا پوجا میں، عبادت میں، اللہ کے علاوہ، وہ تو شرک ہے ہی کہ اللہ کی بھی مان رہے، فلاں کسی مورتی پوجا کی بھی عبادت کر رہے ہیں. اور ایک شرک کون سا ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں، کہ آدمی اپنے عمل میں، اپنے نیک کام میں، اپنی عبادت میں کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے کام کرے. اس کو بولتے ہیں شرک خفی. عجیب و غریب اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ مجھے میری امت پر دجال کے فتنے سے زیادہ شرک خفی کا خوف ہے. یہ الفاظ آئے حدیث شریف میں. دجال کا فتنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ سب سے بڑا اس امت کا فتنہ ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ دکھاوے کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، کہ مجھے میری امت پر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف شرک خفی کا ہے. اور شرک خفی سے مراد کیا؟ دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ
ایک آدمی دنیا میں کے اندر نیک کام کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں خواہش ہے کہ بھئی اس پر لوگ میری تعریف کریں، میری واہ واہ ہو جاوے، فرمایا کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا بلکہ وہ آدمی شرک خفی کرنے والا شمار ہوگا۔ کتنے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی عمل کر رہا ہے لیکن عمل میں ذرا سی بھی نیت کسی کو دکھانے کی آ گئی، نعوذ باللہ، اللہ فرما رہے کہ اس نے شرک خفی کہ اس نے میرے ساتھ شرک کیا، عمل تو قبول نہیں ہوگا، اوپر سے اس کا شمار کس میں ہوگا؟ شرک کرنے والوں میں ہوگا۔ اس لیے کہتا کہ اپنے عمل کو شروع کرنے سے پہلے سوچے کہ میں کام کس لیے کر رہا ہوں، عمل کے درمیان میں اپنی نیتوں کو ٹٹولے کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں، عمل کے آخر میں سوچیں۔ اس لیے 4 درجے بتائے ہیں۔ ایک آدمی تو وہ ہے کہ جو شروع عمل سے لے کر اخیر کام تک اس کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، یہ اخلاص کا سب سے اونچا درجہ ہے، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے سائے میں جو 7 آدمی ان کو اللہ جگہ دیں گے، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا کہ جو ایسا کام کرے گا اخلاص کے ساتھ داہنے ہاتھ سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ یا مفسر نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ آدمی کو اپنی دنیا کی زندگی میں کچھ ایسے پرائیویٹ عمل بھی مخصوص کر کے رکھنے چاہیے، ایسا عمل جو میں اور میرا اللہ جانتا ہوں، نہ میرے بیوی کو پتا ہو، نہ میرے بچوں کو پتا ہو، نہ میرے دوست کو معلوم ہو، کسی کو بھی معلوم نہ ہو، ایسے کچھ عمل اللہ کے لیے اس کو رکھنے چاہیے تاکہ قیامت دن اللہ کے سامنے اپنے اس عمل کو پیش کر سکو۔ ورنہ ہمارے پاس عمل ہی کیا ہے، اور ہے بھی تو دکھاوا والا عمل ہے، ہم اللہ کے سامنے اس کو کیا پیش کریں گے؟ کچھ ایسے عمل ریزرو اپنے لیے کر لینے چاہیے کہ میں اور میرا اللہ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نہ جانتا۔ تو ایک درجہ یہ اخلاص کا کہ شروع عمل سے لے کر اخیر عمل تک ذرا برابر بھی اس کے دل میں ریاکاری نہ آوے، یہ اخلاص کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ دوسرا ایک آدمی وہ ہے کہ جو شروع عمل سے لے کر اخیر عمل تک اس کے اندر نیت میں کیا ہے، یہ ہے کہ بھئی میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہوں، کام ہی اس لیے شروع کیا ہے، شروع کام کرتے وقت نیت کسی کی دکھاوے کی تھی اور آخر تک بھی نیت دکھاوے کی ہے۔ فرمایا کہ یہ آدمی سب سے بدترین ہے۔ قیامت میں 3 آدمی جن کو لایا جائے گا، اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس میں ایک سخی ہوگا، ایک عالم ہوگا اور ایک جو ہے جہاد کرنے والا ہوگا، بہادر ہوگا۔ تینوں کے عمل بڑے بڑے ہوں گے لیکن تینوں کی نیت کیا ہوگی کہ کوئی مجھے بڑا عالم کہے، کوئی مجھے بڑا سخی کہے، کوئی مجھے بڑا بہادر کہے۔ اللہ فرمائیں گے انہی کے ذریعے سے اللہ جہنم کو بھڑکائیں گے کہ شروع عمل سے آخر عمل تک دکھاوے کی نیت ہے، لوگ میری تعریف کرے، واہ واہ کرے، کچھ نہیں ملے گا بلکہ انہی کی وجہ سے جہنم کو بھڑکا جائے گا۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ جب میں حدیث کو پڑھتے تھے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے کہ عمل کرنے والوں کا یہ حال ہے تو نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ کتنی زبردست بات ہے۔ تیسرا درجہ کہ شروع تو کیا تھا اخلاص کے ساتھ، نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن کرتے 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 بیچ میں ریاکاری آ گئی، کہا کہ یہ عمل بھی اللہ اس کو بھی ضائع کر دے گا۔ لیکن بیچ میں بھی اپنے عمل کو ٹٹولو، کیوں کر رہا ہو، تاکہ بیچ میں ریاکاری نہ آ جائے، اللہ اس کو بھی ضائع کر دیں گے۔ چوتھا درجہ کہ شروع سے آخر تک اللہ کے لیے ہی کیا اس نے، اللہ راضی ہو جاوے، کسی کو پتہ نہ چلے لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ بھائی کہنا پڑے، حالانکہ اس کی نیت تو یہ تھی کہ بھائی کسی کو پتہ نہ چلے، پھر بھی لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو اسی کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ تلک عاجل بشر المؤمن، یہ تو دنیا کے اندر اس کے لیے نقد انعام ہے کہ اس کی نیت تو شروع سے آخر تک میں اللہ کو راضی کرنے کی تھی، لیکن پھر بھی حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی پہاڑ کی اونچی چوٹی پر بھی کوئی عمل اللہ کو راضی کرنے واسطے کرے گا، اللہ دنیا میں اس کو بھی ظاہر کر کے رہے۔ یہ تو اس کے لیے دنیا میں نقد انعام ہے کہ اللہ نے لوگوں کے سامنے اس کے عمل کو ظاہر کر دیا، اس کی نیت تو نہیں تھی، اور دنیا میں اللہ اس کو الگ سے اس کا بدلہ دیں گے۔ یہ 4 درجے ہیں، وہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں کون سے درجے کے ساتھ عمل کر رہا ہوں۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، کہ جو آدمی اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ایک مفسر نے ایک بات یہ بھی کی ہے، یہ دیکھیے سورہ کہف کی اس آخری آیت میں اللہ ایک عجیب بات ارشاد کر رہے ہیں کہ جس کو آخرت کا یقین ہے وہ کیا کرے، وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی میں آدمی کھانے پینے کو اپنا مقصد نہ بنائے، دنیا کی زندگی میں راحت کو اپنا مقصد نہ بناوے، دنیا کی زندگی کے بعد اپنے رب کی ملاقات کی تمنا ہے تو کچھ نیک اعمال بھی کر لینے چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرنا چاہیے۔ ہو رہی ہے عمر زندگانی مثل برف کم، چپتا چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، جس طریقے سے برف پگھل رہا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، برف رکھا ہوا ہے لیکن تھوڑا اعلان کر رہا ہے کہ میں پگھل رہا ہوں،
دھیرے دھیرے وہ پگھل جاتا ہے. اگر اس کو کسی کولر میں رکھ دیا تو پگھل کر ٹھنڈا پانی بنے گا, کوئی پیے گا, اس کو دعا دے گا. وہی برف پگھل رہا ہے لیکن راستے میں اس کو لا کر رکھ دیا, وہ بھی پگھل رہا ہے لیکن کیچڑ ہوگا, لوگ اس کو گالیاں دیں گے. زندگی بھی تمہاری برف کی طرح پگھل رہی ہے, تمہیں اس کا احساس نہیں ہے کہ کم ہو رہی ہے. گزشتہ بدھ سے اس بدھ میں ایک ہفتے میں کتنے جلدی ایک ہفتہ آ جاتا ہے. اس کا آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے کچھ سال ریزرو کر لیے ہیں, پھر میں اس میں اللہ کی نیک عمل کر لوں گا اور اللہ کو راضی کر لوں گا. چھپ کے زندگی کم ہو رہی ہے, آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. تو پھر اس لیے اس قیمتی زندگی میں کچھ نیک اعمال صالحہ بھی کر لینا چاہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر جو کچھ کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آخری بات, یہ جو 2 آیتیں ہیں, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ, یہاں سے لے کر یہ دوسری آیت قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ, اس میں ایک عمل عجیب و غریب کا عمل بتایا ہے جو ہم سب کے لیے بہت ہی ضرورت والا عمل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ان کے پاس آئے کہ میں چاہتا ہوں کہ رات میں تہجد پڑھوں لیکن میری آنکھ نہیں کھلتی. آج لوگوں کی کیا شکایت ہے فجر کی نماز کے لیے؟ یہی شکایت ہے, کون نہیں چاہتا کہ میں فجر کی نماز نہ پڑھوں. وہی شکایت صحابہ نے صحابی کے سامنے کی, میں چاہتا ہوں کہ تہجد کے لیے نماز کے لیے اٹھوں لیکن میری آنکھ نہیں کھلتی. تو فرمایا کہ یہ دونوں آیتیں اعلام گھڑی کی طرح ہیں کہ جو آدمی رات میں سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ لے اور پھر اس کے بعد بات چیت نہ کرے تو جس ٹائمنگ کی نیت کر کے سوئے گا اسی ٹائم پر اللہ اس کی آنکھوں کھولیں گے. کتابوں میں لکھا کہ بہت سارے نے اس کا تجربہ کیا, آپ بھی تجربہ کر کے سوئیے. رات کو زبانی پڑھنا ضروری نہیں, دیکھ کر پڑھیے سوئیے, لیکن یقین کے ساتھ سمجھ لو کہ آپ کو 5 بجے اٹھنا ہے. اس نیت کے ساتھ آپ نے ان 2 آیتوں کو پڑھا تو آپ کی آنکھ انشاءاللہ 5 بجے ضرور کھل جائے گی. تو یہ اعلام گھڑی سے بھی زیادہ اچھا عمل کرے گی. تو اس نیت کے ساتھ جو بھی آدمی کام کرے گا تو اللہ اس کی آنکھوں اس وقت تک کھول دے گا. دوسری بات بھی لکھی ہے کتابوں میں کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں. رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں. تو اب وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو کہا کہ اگر کوئی آدمی ان 2 آیتوں کو پڑھ کر سو جاوے اور پھر جس وقت اس کی آنکھ کھولے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے, اور پھر اس وقت دعا مانگ لے اس کی دعا قبول ہو جائے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ یقین کے ساتھ. تو یہ ایک عمل بھی ہے, اس عمل کو آدمی اپنی زندگی میں داخل بھی کر سکتا ہے. اب ایک دوسری بات ختم کر کے اس تفسیر کو, اس صورت کو ختم کرتے. جب سورج شروع ہوئی تھی سب سے پہلا واقعہ کون سا تھا؟ اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا. اب اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے اس کو ہم تھوڑا سا خلاصہ سے لے لیں. اصحاب کہف میں ان 7 نوجوانوں کا واقعہ تھا جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے. معلوم ہوا کہ فتنہ دجال کے زمانے میں جہاں آدمی کو ایسا ماحول نہ ملے جو ماحول آدمی کے اپنے ایمان کے اعمال صالحات کو بچا سکے, تو آدمی کو ایسے کہف والے ماحول میں جہاں اس کو ایمان و اعمال صالحات ملے ایسے ماحول میں اپنے آپ کو آدمی کو لے جانا چاہیے. ایمان اور اعمال صالحہ کی فکر آدمی کو کرنی چاہیے. دیکھیے آپ یہ کہ جب سورج شروع ہوئی اس وقت بھی ایمان اور اعمال صالحہ سے سورت کی شروعات ہوئی تھی. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. جب سورت ختم ہو رہی ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. مفسرین فرماتے ہیں کہ سورت کے شروع میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ, سورت کے آخر میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ. معلوم ہوا کہ فتنہ دجال کے زمانے میں آدمی کو نمبر 1 پر ایمان اور اعمال صالحہ کو رکھنے کی ضرورت ہے. یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمیں سیکھنے ملا. اس کے بعد دوسرا واقعہ تھا اصحاب جنتین کا. اس میں 2 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا تھا. ایک آدمی مالدار تھا جس کو اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا, بہت کچھ اس کے بعد انکم کے سورسز تھے, لیکن جب وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے اندر کی کیفیت کیا تھی کہ سب میں نے اپنے دماغ سے کیا ہے, یہ سب میں نے اپنی پلاننگ سے کیا ہے. اس کی دل کی کیفیت میں شکر کے جذبات نہیں تھے, اس کی دل میں تکبر کے گھمنڈ کے جذبات تھے. اور دوسرا ایک شخص تھا جس کو اللہ نے کچھ نہیں دیا تھا, غریب تھا, مالی اعتبار سے غریب تھا, لیکن اس کے دل میں شکر کے جذبات تھے. تو اللہ نے اس کے پاس سے مال کو لے کر اللہ نے اس کو مال دے دیا. تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی کو اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے تو اس کے دل میں بھی شکر کے جذبات ہونے چاہیے. گھمنڈ کے, تکبر کے, انا والے جذبات نہیں کہ میں سب کچھ کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, یہ جذبات آدمی کے دل میں نہیں آنے چاہیے. یہ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کی اللہ کے, جبکہ اللہ تیرا کمال ہے, اللہ تیرا فضل ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا
کہ ہم نے یہ جو کچھ جمع کیا اپنے انکم سورسز، اور اللہ ہماری عقل میں کچھ کمی کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو پھر ہم بجائے اپنی طرف نسبت کرنے کے اللہ کی طرف نسبت کرے، اللہ تیرا ہی کمال ہے، تو نے ہی دیا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ جو مالی جو حقوق ہے ان مالی حقوق کو ادا کرے۔ اس واقعے سے سیکھنے کو ملا۔ اور اگر اللہ نے مالی اعتبار سے نہیں نوازا ہے، کچھ کمی رکھی ہے کچھ مال دینے میں، تو سمجھ لو کہ ہمارے ہاتھ میں صبر کا پیپر ہے، ہمارے ہاتھ میں صبر کا پیپر ہے۔ ہم اس اللہ کے اس حالات میں بھی صبر کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے۔ تیسری مثال بیان کی تھی دنیا کی زندگی کی، یہ مثال بیان کر کے اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ویلیو مت دو، دنیا کی رمق چمک پر زیادہ پاگل مت ہو۔ یہ تو ایک ختم ہو جائے گی کس طریقے سے کہ بھئی ایک زمین ہے، پانی برسا، زمین کی میں ہریالی ہوئی، کھیتی ہوئی، کھیتی کے بعد پھر کھیتی جب کرتی ہے وہ ہریالی سوکھتی ہے، اور سوکھنے کے بعد جب چورا چورا ہوتی ہے، ایسی چورا چورا بھوکا بھوکا ہوتی ہے کہ ہوا اسے اڑا کر لے جاتی ہے۔ اس کی شروعات ہریالی سے ہوئی اور اس کا اختتام کس پر ہوا کہ چورا چورا بھوکا کا ہوا میں اڑ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی ایک دن شروع ہوئی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، تم اس کو ویلیو مت دو، بلکہ والباقیات الصالحات، جو کام اعمال دنیا کی زندگی کے بعد کام آنے والے ہیں، اس اعمال صالحہ پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ چوتھا واقعہ بیان کیا تھا ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا۔ اس واقعے سے کیا سیکھ ملی؟ اس واقعے سے سیکھ یہ ملی کہ آدمی کو اپنی ظاہری دینداری پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابلیس کے متعلق میں نے کہا تھا نا، ابلیس اتنا بڑا دیندار تھا کہ دنیا کا کوئی آدمی اس کی ظاہری دینداری سے بھی قریب نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا دیندار تھا، لیکن اس کے دل میں تکبر تھا، اس کا دل اندر سے سنورا ہوا نہیں تھا، اس کا دل اندر سے پاکیزہ نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دربار سے بھٹکا دیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنی ظاہری دینداری کے ساتھ اپنے باطن کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے باطن کو پاک صاف ہونا چاہیے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے اور حب جاہ سے، حب مال سے، جو باطن کی بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ یہ اس واقعے سے سیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد واقعہ بیان ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اس واقعے سے کیا سیکھ ملی کہ ان واقعے کے اندر جو 3 مثالیں اللہ نے بیان فرمائی تھی، اللہ نے یہ واقعہ بیان فرما کر امت کے سامنے اپنے اس کارخانے کا ایک پردے کی جھلک دکھائی کہ اللہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی حکمت اگر تمہیں نہیں معلوم تو تمہیں اللہ پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے پیچھے اللہ کی کچھ حکمتیں ہیں، کچھ اللہ کی مصلحتیں ہیں، لیکن تمہیں نہیں معلوم ہے تو تمہیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے، جو حال اللہ نے میرے لیے تجویز کیا ہے، اس حال پر، اس فیصلے پر میں اللہ کے لیے راضی ہوں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، اچھی اور بری تقدیر پر میں اللہ کے اوپر راضی ہوں، اس حال میں اللہ نے میرے لیے وہی اچھا فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ اس واقعے سیکھنے کو ملا۔ سب سے آخری واقعہ حضرت ذوالقرنین کا، اس واقعے سے کیا سیکھنے ملا کہ جس طریقے سے حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے کیا دیا، حکومت دی، پوری دنیا پر حکومت کی، پوری دنیا کے بادشاہ بنے، مال دیا، دولت دی، لیکن انہوں نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا۔ اس حکومت کا، اس مال کا، اس دولت کا استعمال امت کی خدمت کے لیے کیا، سفر کیا، اور سفر کر کے لوگوں کو دین کی دعوت پہنچائی۔ معلوم ہے کہ آدمی کو اگر اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، کسی لیول پر آدمی کو اللہ نے نوازا ہے عہدے کے اعتبار سے، کوئی بھی عہدہ دیا ہو، سماجی لیول پر، ملکی لیول پر، عالمی لیول پر، یا اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو اس عہدے کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا استعمال یہ ہو کہ میرے اس عہدے کے ذریعے سے میری سماج میں، میرے معاشرے میں، میرے ملک میں، پورے عالم میں اللہ جو ہے شریعت کو نافذ کرے، اللہ شریعت کو نافذ کرے، اور لوگوں کی زندگیوں سے بے دینی ختم ہو کر لوگوں کی زندگیاں ایمان و اعمال صالحہ پر آوے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کی۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دعا کر لیتے ہیں تاکہ اس تفسیر ختم پر دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال۔ اللهم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت۔ اللہ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم تو اقراری مجرم ہیں۔ اے مولا کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تو ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ ہم تیری نعمتیں کھا کھا کر
تیری نافرمانیوں پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحہ تیری ناشکری کے الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے اس ظلم عظیم کو معاف فرما۔ اللہ تو جس حال میں رکھے اس حال پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا کی زندگی میں تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ایمان اور اعمال صالحہ کو نمبر 1 پر رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم تو نے یہ مبارک سلسلہ شروع فرمایا ہے، اللہ تو اس سلسلے کو تا قیامت جاری رکھنا۔ اے اللہ تو اس سلسلے کو تا قیامت جاری رکھنا۔ اے اللہ لوگ کتنی محبت کے ساتھ اور کتنے شوق کے ساتھ تیرے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اپنے کھانے پینے کو قربان کر کے آ رہے ہیں، اپنے دنیاوی مشغولی کو قربان کر کے آ رہے ہیں۔ مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ ہم تیرے قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ اللہ ان کے آنے کی برکت سے اللہ تو ان کی نسلوں کو قبول فرما۔ اللہ تو انہیں قرآن کا فہم نصیب فرما، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم اس سورہ کہف کے اندر جو باتیں بھی ہدایت کی آئی ہیں، جو باتیں بھی عبرت کی آئی ہیں، اللہ تو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خاص کر کے اس صورت کا تعلق فتنہ دجال سے ہے۔ اے مولا کریم ہر واقعے کا تعلق فتنہ دجال سے تھا، ہم نے اس کو سنا۔ اے مولا کریم بولنے میں کہنے میں بہت ساری کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اللہ میں اس کا لائق نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تو نے قبول فرمایا ہے۔ اللہ جو کچھ بھی کہا سنا گیا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دجال کے فتنے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ آنے والے تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ لوگ پتہ نہیں کسی بیماری میں مبتلا ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ لا علاج بیماری ہے، اللہ تیرے نزدیک کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کی دوا تیرے خزانے میں موجود ہے۔ اللہ تو ان بیماروں کو اپنے خزانے سے شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو مقروض ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی یہ بھی شکل صورتیں پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جو بے گھر ہے ان کے لیے کشادہ گھر کا انتظام فرما۔ جن کے دلوں اس مجمع میں جن کے دلوں میں جو بھی کچھ ارمان ہیں، نیک تمنائیں ہیں، نیک مرادیں ہیں، اللہ اس قرآن کی تفسیر میں بیٹھنے کی برکت سے ان کے نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ جو مانگا ہو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔